بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی بہنوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان میں عورتوں کے ایام مخصوصہ کے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کل بہت سی خواتین نے میرے واٹس ایپ پہ یہ میسیجز کیے ہیں جن کے جواب آپ حضرات کو دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا، روزہ رکھنے کے بعد حیض آ گیا تو روزہ باقی رہا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا، اگر کسی عورت کو فجر کی نماز کے بعد حیض آیا تو کھانے پینے کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ بہت سی عورتیں کہتی ہے کہ آدھے دن کا روزہ ہو جاتا ہے اور روزے کے احترام میں نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن نہیں کھانا چاہیے۔ تو ایک سوال یہ ہو گیا۔ تیسرا سوال، ماہ رمضان میں رات کو حیض بند ہوا اور بغیر غسل کے روزہ رکھ لیا تو روزہ اور فجر کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ چوتھا سوال، اگر دن میں حیض بند ہو گیا تو نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ پانچواں سوال، رات میں میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور بغیر غسل کیے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ چھٹا سوال، حیض کا دن سمجھ کر روزہ توڑ دیا اور حیض نہیں آیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ساتواں سوال، روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ آٹھواں سوال، حیض روکنے والی دوائی کھا کر حیض روک لیا اور روزہ رکھ لیا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ یہ 8 سوال ہیں جن کے جواب آپ حضرات کی خدمت میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسائل مستورات، اس سے دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے بہشتی زیور، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تحفہ خواتین میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے، تحفہ دلہن میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ عورتوں کے فقہی مسائل کتابیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ کتاب النوازل میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فقہی ضوابط میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد حیض آ گیا تو روزہ باقی رہا یا نہیں؟ نہیں، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو جو ہے روزے کی قضا ہوگی، اور اسی روزے کی نہیں بلکہ ایام مخصوصہ یعنی کہ حالت حیض میں جتنے بھی روزے چھوٹیں گے ان سب کی قضا آپ کے ذمے ہوگی۔ لہذا جب آپ پاک ہو جائے گی اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ ان تمام روزوں کی قضا کرے گی۔ البتہ نماز کی قضا نہیں ہوتی لیکن روزے کی قضا ہوتی ہے، تو آپ کو روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسرا سوال، اگر کسی عورت کو فجر کی نماز کے بعد حیض آیا تو کھانے پینے کا کیا حکم ہوگا؟ بالکل کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ جو خواتین کہتی ہے کہ روزے کے احترام کی وجہ سے نہیں کھانا چاہیے، یا پھر جو ہے یہ کہتی ہے کہ آدھے دن کا روزہ شمار ہوتا ہے، تو یہ بالکل جو ہے نا بے سر پیر کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر روزے کا احترام کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جتنے دن ایام مخصوصہ یعنی کہ حیض کے دن ہیں تو ان کا بھی احترام کرے۔ خالی ایک دن کا احترام کیا رہ گیا بھئی؟ باقی دن بھی تو، باقی دن کے جو روزے ہیں کیا ہوئے بغیر احترام کے ہونے چاہیے؟ ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بالکل جو ہے بے سر پیر کی بات ہے کہ آپ ایک دن کا تو احترام کریں جس دن آپ کو حیض آئے، اور باقی جتنے دن حیض باقی رہے ان کا احترام نہ کریں۔ یہ تو بالکل جو ہے نا بے سر پیر کی، یا آگے بڑھ کے کہوں تو جہالت بھری بات ہے، تو اس کو فروغ نہ دے۔ آپ کو کھانے پینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ بالکل کھائے پیے۔ آدھے دن کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، یہ بالکل جو ہے بغیر سر پیر کی بات ہے، بغیر تحقیق کے یوں ہی چلائی ہوئی بات ہے، جہالت ہے یہ۔ ہاں، ایک بات ذہن نشین رکھے، کسی کے سامنے نہ کھائے پیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ والد صاحب کے سامنے کھا رہی ہو، یا بھائی کے سامنے کھا رہی ہو، یا بیٹے کے سامنے، یا کوئی اور رشتہ دار جو مرد حضرات ہیں ان کے سامنے آپ کھانا پینا شروع کر دے، اور وہ آپ سے پوچھے بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ کو حیض آیا ہوا ہے۔ اب جب آپ یہ کہیں گی کہ آپ کو حیض آیا ہوا ہے تو یہ حیا کے خلاف ہے، اور حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں بہت زیادہ رکھی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات کہتی ہے تو وہ بے حیا عورت کہلائی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ حیا کے خلاف تو جائے گی نہیں۔ اب دوسرا آپشن آپ کے پاس بچتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں کہ بھئی میں نے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہ آنکھ نہیں کھلی یا کوئی اور بات،
تو یہ جھوٹ ہوگا اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی نہ کھائے پیئے۔ یہاں پر آپ کھانے پینے کو جو ہے پردے کا احترام کریں، یعنی کہ کسی اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں یا کچن وغیرہ میں ایسی جگہ کھائے پیئے جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھے۔ تیسرا سوال، ماہ رمضان میں رات کو حیض بند ہوا اور بغیر غسل کے روزہ رکھ لیا تو روزہ اور فجر کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کو جو ہے حیض بند ہوا ہے آدھی رات سے پہلے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے، جہاں مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے، اور صبح صادق یعنی کہ جہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یہاں پر عشاء کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اگر اس درمیان میں آدھی رات میں، مثال کے طور پہ 12 گھنٹے کی رات ہے، شام کو 6 بجے سے صبح 6 بجے صبح صادق ہوتا ہے، تو ایک مثال کے طور پہ، تو اب جو ہے 6 گھنٹے لگا لیجئے، 12 بجے رات کو آدھی رات ہو جائے گی۔ تو اگر 12 بجے سے پہلے آپ کو حیض بند ہوا ہے، ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں، تو اگر آپ کو آدھی رات سے پہلے 12 بجے سے پہلے حیض بند ہوا ہے تو اب آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ عشاء کے آخری وقت تک انتظار کریں کہ کہیں سپورٹنگ وغیرہ نہ آ جائے، دیکھ لے۔ جب آپ کو آدھی رات گزر جائے، یعنی کہ صبح صادق کا قریب آ جائے، جہاں پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر آپ کو جو ہے سحری کھانی ہے، پھر اس کے بعد جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے فجر پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ بغیر غسل کیے ہوئے ہی روزہ رکھ لیا تو اب آپ کے ذمے عشاء کی بھی قضا ہے اور فجر کی بھی قضا ہے۔ اب بغیر غسل کیے روزہ رکھنے سے روزہ مکروہ ہوگا، البتہ روزہ آپ کا شمار ہو جائے گا، لیکن یہ 2 نمازیں چھوڑنے کا بغیر شرعی عذر آپ نے یہ 2 نمازیں چھوڑی ہے، ان کے لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ استغفار کریں، آپ کے ذمے استغفار بھی ہے اور ان دونوں نمازوں کی قضا بھی ہے۔ آپ ان دونوں نمازوں کی قضا بھی کرے گی اور استغفار بھی کرے گی۔ نمبر 4، اگر دن میں حیض بند ہو گیا تو نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نماز کا تو وہی حکم ہے، مثال کے طور پہ آپ کا حیض بند ہوا صبح 8 بجے، تو صبح 8 بجے جب بند ہوا تو آپ غسل کر لیجئے اور ظہر کا وقت جب آئے گا تو ظہر سے آپ نماز شروع کر دے گی، ٹھیک ہے۔ روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ تو آپ نے رکھا نہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا حیض بند ہوا ہے صبح سحری کے وقت کے بعد، تو بغیر آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں، نہ آپ نے روزہ رکھا اور نہ ہی اگر آپ رکھتی بھی تب بھی آپ کا روزہ شمار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، آپ پورا دن روزے دار کی طرح رہے گی، کھانے پینے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ نمبر 5، رات میں میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور بغیر غسل کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ روزہ ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز قضا کرنے کا گناہ آپ کے ذمے رہے گا جب تک کہ آپ توبہ نہ کر لیں اور فجر کی نماز کی قضا نہ کر لیں، یعنی فجر کی جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اور دونوں میاں بیوی کو توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ اگر شوہر کی بھی نماز نکلی ہے تو، ورنہ اگر شوہر نے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لی تھی وقت رہتے تو ان پہ استغفار لازم نہیں ہے، پھر آپ کے اوپر ہے، اور اگر دونوں نے ہی غسل فجر کے بعد کیا ہے تو دونوں پہ استغفار بھی اور دونوں پہ نماز بھی نماز کی قضا بھی واجب ہے۔ اچھا جی، 6واں سوال، حیض کا دن سمجھ کر روزہ توڑ دیا اور حیض آیا نہیں تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کو اپنی تاریخ یاد تھی کہ آپ کو اس دن حیض آتا ہے اور آپ نے وہ سمجھ کے کہ آج حیض آنا ہی آنا ہے اور آپ نے روزہ توڑ دیا اور حیض آیا نہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے کہ آپ ایک روزے کی قضا بھی کرے گی اور کفارے کے 60 روزے بھی رکھے گی، کفارے کے 60 روزے اور ایک روزے کی قضا، یعنی 61 روزے مسلسل رکھے جائیں گے۔ البتہ اس میں ایک روزے کی قضا جو ہے یہ آگے پیچھے کر سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے
कफ़ारे के रोज़े शुरू कर दिए तो अब आप बीच में कोई रोज़ा नहीं छोड़ सकती सिवाय अय्याम मखसूसा के, यानी कि अय्याम मखसूसा में जो रोज़े छूटेंगे वो छूट जाएंगे। वो वहाँ से मिसाल के तौर पे आपने 28 रोज़े रखे और हैज़ आ गया, अब हैज़ के दिनों को छोड़ दीजिए, 28वें से फिर आपका रोज़ा 29वां शुरू हो जाएगा जब आप हैज़ से पाक होकर रोज़ा रखना शुरू करेगी। ये भी मसला आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने हैज़ का दिन समझ के रोज़ा तोड़ दिया था तो कज़ा और कफ़ारा दोनों आप पे लाजिम है। अच्छा, 7वां जो है कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर ली तो रोज़े का क्या हुक्म है। दोनों मियाँ बीवी पे कफ़ारा और कज़ा दोनों लाजिम है, यानी कि 60-60 रोज़े रखे और इसी तरीके से दोनों कज़ा भी करे। बहुत से हजरात जो है ना ये इश्काल करते हैं कि शोहर ने ज़बरदस्ती की थी, औरत तो उस पर तैयार नहीं थी तो औरत पे क्यों लाजिम है। तो ज़ाहिर सी बात है कि औरत को भी जब ये यानी कि फ़िज़िकल रिलेशन बनता है तो वो भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर ये हुक्म लगता है, ये इसी किताब में लिखा हुआ है, खोल के देख लीजिएगा, बहिश्ती ज़ेवर में भी आपको ये मसला मिल जाएगा। अलबत्ता बहुत से उलमा ने लिखा है कि औरत पे कज़ा नहीं कफ़ारा नहीं आता, लेकिन जवाज़ के तौर पे लिखा है वो, असल हकीकत यही है कि कफ़ारा दोनों पे ही आता है। अच्छा जी, 8वीं बात जो है कि हैज़ रोकने वाली दवाई खाकर हैज़ रोक लिया और रोज़ा रख लिया तो रोज़ा होगा या नहीं। बिल्कुल हो जाएगा अगर हैज़ नहीं आया। जब तक कि हैज़ का खून ज़ाहिर ना हो जाए तब तक हैज़ शुमार नहीं होता, और जैसे ही ज़ाहिर हुआ रोज़ा भी टूट गया, और जब तक हैज़ बाकी रहेगा रोज़ा भी नहीं रखा जाएगा। इसमें एक मसला और आखिर में बता देता हूँ। हैज़ की जो मुद्दत होती है वो कम अज़ कम 3 दिन होती है, 3 दिन 3 रात, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात होती है। अगर 10 दिन से ज़ायद जो है खून आता है तो वो 10 दिन हैज़ के शुमार होंगे, और 10 दिन से ज़ायद जो होंगे वो इस्तिहाज़ा होगा। और अगर किसी औरत को 3 दिन से कम खून आया है तो वो हैज़ नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है। इस दौरान छोड़ी गई तमाम नमाज़ें और रोज़े सब की सब कज़ा करनी होगी। अलबत्ता जो ऊपर के मैंने बताए है कि 10 दिन से ज़ायद अगर किसी को खून आता है तो उनके रोज़ों की तो कज़ा है, यानी कि हैज़ के रोज़े तो कज़ा उनकी तो कज़ा होगी, नमाज़ों की कज़ा नहीं होगी। और 10 दिन से ऊपर जितना भी खून आएगा, अब ये एक बीमारी है, इस्तिहाज़ा है, इसमें रोज़ा और नमाज दोनों आपको मुस्तकिल काम करने होंगे, यानी कि नमाज भी पढ़नी होगी और रोज़े भी रखने होंगे। तो ये कुछ मसाइल मैंने आप हज़रात की खिदमत में रखे हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।